اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ کربلا کا میدان اور کربلا کی حقیقت ایسی حقیقت ہے کہ جس کے اندر انسان کو تربیت کے لیے جتنے بھی چیپٹرز اور دروس کی ضرورت ہے کربلا کے اندر موجود ہے۔ اگر ہم یوں کہیں تو اس میں کوئی گزاف نہیں ہے، کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ کربلا میدان تربیت ہے۔ کیوں میدان تربیت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کربلا کے اندر اور اس واقعے کے اندر، یا بقول بعض لوگوں کے، بعض محققین کے، اس انقلاب کربلا کے اندر ہر ایج گروپ کے لیے رول ماڈلز موجود ہیں۔ آپ دیکھیں اگر آپ کسی نوجوان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کربلا میں نوجوان موجود ہیں۔ اگر کسی جوان کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، جوان موجود ہے۔ اگر کسی بوڑھے کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے کربلا میں۔ اگر کسی خاتون کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی موجود ہے کربلا میں۔ بس کربلا کے اندر ہر قسم کے ایج گروپس موجود ہیں جو شہید ہوئے ہیں۔ البتہ خواتین کے لیے جو رول ماڈلز ہمیں نظر آتے ہیں وہ الحمدللہ فراوان ہیں، وہ بھی کہ جو خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت رباب سلام اللہ علیہا ہیں، اور اسی طرح دیگر خواتین۔ بس کربلا میدان تربیت ہے۔ حتیٰ اگر ہم ایک اور کیٹیگری اور ایک اور طریقے سے اس بات کو بیان کریں، وہ یہ ہے کہ ہر طبقے اور ہر کیٹیگرائزیشن آف پیپل کے لیے بھی کربلا میدان تربیت ہے۔ اگر کوئی بزنس مین ہے، وہ اپنی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ کربلا آ سکتا ہے، کربلا کے شہداء کی طرف رجوع کر سکتا ہے۔ اگر کوئی جاب والا ہے، کوئی امپلائی ہے، وہ بھی آ سکتا ہے۔ صحیح، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، جس کا جو پروفیشن ہے وہ تربیت کے لیے کربلا کو ایز اے درسگاہ، ایز اے یونیورسٹی چن سکتا ہے، مطمئن اور 100% گارنٹی کے ساتھ۔ اگر اس کو اور آگے لے جائیں تو کربلا نہ صرف شیعہ مسلمانوں کے لیے میدان تربیت ہے، بلکہ اہل سنت اور دیگر، بلکہ نہ صرف مسلمانوں کے لیے بلکہ انسانوں کے لیے، نان مسلمز کے لیے بھی میدان تربیت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں وہ ساری انسانی اور ہیومن ویلیوز اور اقدار موجود ہیں جو ایک انسان کو اور ایک انسانی معاشرے کو آگے لے جانے کے لیے، کمال تک لے جانے کے لیے درکار ہے۔ بس کربلا میدان تربیت ہے۔ ہم نے ایک سیمپل کے طور پر، ایک نمونے کے طور پر یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم آئیں کربلا کے کچھ شہداء کی سیرت کو، تاریخ کو اور سیرت یعنی وے آف لائف کو پیش کریں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان کا تربیتی پہلو کیا ہے، کس طرح یہ ہمارے لیے، یا یوں کہوں کس طرح یہ ہمارے مربی واقع ہو سکتے ہیں۔ آج جو شخصیت میں عظیم ہستی جس کے بارے میں اپنے نالائق اور ناقابل جملوں کے ساتھ میں بیان کرنا چاہوں گا، وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام ہے۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جن کے اندر جو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ فضائل اور افتخارات کا سینٹر ہے۔ جس طرح ہم جاتے ہیں نا بعض اوقات، یہ مختلف فیملیز کے اندر یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ ہم مہینے کی پہلی تاریخ میں جب سیلری آ جائے گی تو ہم جائیں گے ایک ایسے شاپنگ سینٹر میں جہاں پر ساری ہمیں چیزیں مل جائیں۔ ایسا نہیں کہ ہمیں مثلا ایک چیز لینے کے لیے ایک جگہ جانا پڑے، نہیں، ایسی جگہ جائیں جہاں ہمیں ساری چیزیں مل جائیں۔
اسی طرح یہ تو چلے چیزوں کے بارے میں ہے، یہ چلا میں نے آپ کو مثال دی ہے، مثال اس وجہ سے دی جاتی تاکہ انسان کا ذہن قریب کیا جائے اس چیز سے جو سمجھائی جا رہی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مثال جو اور اگزامپل جو ہے وہ اس چیز کے اصلاً قابل قیاس نہیں ہے، لیکن چونکہ ذہن قریب ہو جائے تاکہ اس وجہ سے ایسی مثالیں بعض اوقات دینی ہوتی ہیں۔ حضرت علی اکبر علیہ السلام، اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان اور انسانی سارے فضائل ایک جگہ اکٹھا آپ کو نظر آئے، وہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ذات مقدس ہے۔ اس ہستی کے اندر سارے فضائل انسانی موجود ہیں، یعنی تربیت کے لیے اگر آپ فقط اور فقط حضرت علی اکبر کی طرف رجوع کریں کافی ہے۔ یہ اساتید اور علماء کا بیان ہے اس عظیم شہید کے بارے میں۔ وہ جملہ آپ دیکھیں جو امام حسین علیہ السلام نے ان کے لیے بیان فرمایا، اگر یہی جملہ ہو اور کوئی جملہ نہ ہو تو یہ بھی کافی ہوتا۔ دیکھیں امام حسین علیہ السلام نے حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے کیا بہترین جملہ یہ فرمایا، دیکھیں غلام اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ۔ حضرت علی اکبر ایسی شخصیت ہے جو کہ اشبہ الناس ہے، یعنی رسول خدا کی نسبت سب سے زیادہ شبیہ ترین شخصیت اور انسان حضرت علی اکبر ہیں، لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شبیہ ترین ہونا تمام لوگوں سے وہ تین چیزوں میں ہے، ایک خلقاً و خلقاً و منطقاً۔ خلقاً یعنی فزیکلی، شکل و شمائل اور شکل و صورت کے اعتبار سے، خلقاً یعنی سیرت کے اعتبار سے، وے آف لائف کے اعتبار سے نبی اکرم کے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور منطقاً، منطقاً یعنی سخن کے اعتبار سے، بات کرنے کے اعتبار سے، لہجے سخن کے اعتبار سے حضرت علی اکبر اشبہ الناس برسولک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آئیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی شخصیت کے بارے میں، ان کی تاریخ کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں کچھ آرائز پیش کریں، ہم اجازت لیتے ہیں خود حضرت علی اکبر علیہ السلام سے، ان سے اذن دخول مانگتے ہیں اور ان سے دعا کی بھی درخواست کریں کہ ہم سب کے حق میں دعا کریں، اور تمام عزاداران سید الشہداء جہاں کہیں دنیا میں ہیں ان سب کے لیے انشاءاللہ دعا کریں گے، کیونکہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں جو خدا کے اس عالم ہستی میں کارگزاران ہیں، یعنی دنیا کے امور اور عالم ہستی کے امور ملائکہ تو چلا رہے ہیں خدا کے اذن سے، لیکن ملائکہ کے علاوہ یہ شخصیات ہیں، یہ ہستیاں ہیں جو ہمارے امور کو چلا رہی ہیں، تو ہم ان سے اجازت لیتے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت علی اکبر سے علیہ السلام سے متعلق کچھ مباحث یہ ہیں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ان کی ولادت کے حوالے سے اختلاف اقوال پایا جاتا ہے علماء اور محققین اور مورخین کے ہاں۔ مثلا میں آپ کے سامنے 3 قول بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلا قول ابو الفرج اصفہانی ہے کہ جو فرماتے ہیں کہ حضرت علی اکبر کی ولادت خلیفہ سوم یعنی حضرت عثمان کے زمانے میں ہوئی، البتہ کس سال میں ہوئی دقیقاً یہ ذکر نہیں کرتے۔ اسی طرح ایک اور قول ہے صاحب اعیان الشیعہ کا، جو کہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی ولادت 35 ہجری یا 41 ہجری میں واقع ہوئی۔ اور آخری قول علامہ مکرم رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، جو کہ فرماتے کہ 11 شعبان 33 ہجری کو حضرت علی اکبر کی ولادت ہوئی۔ لیکن اب اگر یہ اختلاف ہم دیکھیں تو اس اختلاف کی وجہ سے ظاہر سی بات ہے ان کی عمر میں بھی اختلاف ہوگا، کہ جب حضرت علی اکبر کربلا کے دن یعنی کربلا کے میدان میں 10 محرم کو جب شہید ہوئے تو ان کی عمر کیا تھی۔ اب مختلف اقوال یہاں پر بھی ہے، مثلا ابن شہر آشوب فرماتے ہیں کہ 18 سال کی عمر تھی ان کی شہادت کے وقت، اسی طرح شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے 19 سال، اور علامہ مکرم رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں 27 سال. اب جو بھی اختلاف اقوال ہے یہ اس قدر مہم نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کے اندر غور کریں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ کم سے کم جو عمر حضرت علی اکبر علیہ السلام کے لیے ذکر کی گئی ہے وہ 18 سال ہے، اور زیادہ سے زیادہ حد اکثر جو عمر ذکر کی گئی ہے وہ کون سی ہے؟ 27 سال. یعنی 18 سال کم از کم، حد اقل اور حد اکثر 27 سال. اب جو بھی ہو، 18 سال ہو چاہے 27 سال ہو، یہ وہ ٹائم پیریڈ ہے جس کو ہم کہتے ہیں جوانی. جوانی کی عمر یہی ہے، 18 سال سے لے کر مثلا 27 سے 29 سال تک جوانی کی عمر کہلائی جاتی ہے. بس حضرت علی اکبر جوان تھے. اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے شادی نہیں کی تھی اور وہ مجرد تھے، بیچلر تھے. لیکن اگر ہم بیچلر، چونکہ آج کی ٹرمینالوجی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اس وجہ سے میں نے استعمال کیا ہے، لیکن بعض زیارت ناموں کے اندر ہمیں یہ نظر آتا ہے جب ہم ان کی قرأت کرتے ہیں، ان زیارت ناموں سے یہ استفادہ ہوتا ہے کہ نہیں، حضرت علی اکبر کی شادی ہو چکی تھی. مثلا دیکھیں ایک زیارت نامے میں یہ آیا، السلام علیکہ وعلی ذریتک، ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ پر اے علی اکبر اور آپ کی ذریت پر. صحیح. بس یہ ایک شاہد ہے کہ حضرت علی اکبر کی شادی ہو چکی تھی. ایک اور دلیل اگر ہم پیش کرنا چاہیں وہ یہ کہ آپ دیکھیں خود سیرت اہل بیت علیہم السلام بھی یہی ہے. اگر ہم سیرت اہل البیت کو متوجہ ہوں، مد نظر رکھیں، تو ہمیں تمام ائمہ علیہم السلام کی سیرت میں نظر آتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی آغاز جوانی میں کرواتے تھے. ان کے بچوں کی شادی جوانی میں ہی ہو جاتی تھی. صحیح ہے. اگرچہ آج ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوسائٹی کے اندر مختلف ایکسکیوزز اور بہانوں کی وجہ سے بچوں کی شادی جو ہے لیٹ ہوتی ہے. کیوں؟ جاب تو مل جائے، پہلے اپنے پاؤں پہ کھڑا تو ہو جائے. صحیح. اس طرح کے بہانے ہوتے ہیں، جبکہ خداوند متعال کا نظام بالکل برعکس ہے ہماری سوچ کے. ہم نے اپنا جو نظام آف تھاٹ بنایا ہے، سسٹم آف تھاٹ بنایا ہے، وہ بالکل برعکس ہے خدا کے اس فطری نظام سے. خداوند متعال فرماتے ہیں کہ بھائی تم جلدی شادی کرو، شادی کے ذریعے میں تمہارا رزق فراہم کروں گا. لیکن چونکہ ہمیں یقین نہیں ہے خدا کی ان باتوں پر، خدا کے وعدوں پر، لہٰذا ہم پریکٹیکلی دیکھیں تو اس وقت ہماری سوسائٹی کے اندر دو پرابلمز پیش آ رہی ہیں. ایک تو یہ کہ بچوں کی شادی لیٹ ہوتی ہے، مثلا 26 سال، 27 سال، 30 سال سے بھی اوپر، اور بعض اوقات تو 35 سال سے بھی اوپر. جب ظاہر سی بات ہے جب شادی لیٹ ہوگی تو بچے بھی پھر پیدا کرنے میں پرابلمز آتی ہیں. خدا نے جو بچے پیدا کرنے کا جو سسٹم بنایا ہے انسان کی باڈی کے اندر، اس کا ایک خاص یوٹیلائزیشن ہے. اگر وہ ٹائم پر یوٹیلائز نہ ہو اور دیر سے شادی ہو تو ممکن ہے وہ سسٹم فیل ہو جائے. یہ چیزیں ہمارے ماں باپ متوجہ نہیں ہوتے جب شادی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اپنے بچوں سے متعلق. اور ایک اور پرابلم جو اس وقت چل رہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ کیا ہے؟ طلاق کے کیسز میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ ایک بہت بڑی بیماری، کورونا وائرس اور کووڈ-19 سے بھی خطرناک بیماری یہ بیماری ہے کہ طلاق میں اضافہ. کیوں بھائی؟ کوئی چکر ہو گیا ہے لڑکے کا، کہ مطلب ہسبینڈ کو کوئی اور پسند آ گیا ہے، اور مثلا یا بعض اوقات لڑکی ہے وہ کسی اور کو پسند کرنے لگی ہے شادی کے بعد. یعنی اس طرح کے کیسز ہو رہے ہیں. خدا معاف کرے، اور خدا جو ہے اس مشکل کے حل کے لیے جو ہے وہ ہمارے ماں باپ کو، ہمارے ان ٹینیجرز کو اور جو شادی شدہ کپلز ہیں ان کو متوجہ کرے کہ وہ کس چیز میں مبتلا ہو رہے ہیں. ایک جو بہت بڑی وجہ اگر آپ خود سروے کر لیں جو ان طلاق کے کیسز میں اضافہ کر رہی ہے وہ خود سوشل میڈیا ہے اور ٹی وی ڈراماز ہیں. اس نے ایک بہت بڑی تباہی مچائی ہوئی ہے. خیر یہ ایک اور موضوع ہے کہ کبھی کسی اور فرصت میں دیکھیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام کی والدہ کا نام لیلا بنت ابی مرہ یا مرہ ہے. صحیح. لیلا ان کی والدہ کا نام ہے، اور یہ خود لیلا کے والد کا نام کیا ہے؟ ابی مرہ. اور یہ ابی مرہ خود بیٹے ہیں عروہ ابن مسعود کے، عروہ ابن مسعود ثقفی کے. اب یہ یہاں کچھ باتیں ہیں بہت عجیب ہیں. وہ کیا؟ دیکھیں ہمیں یہ جاننا ہے کہ
حضرت علی اکبر علیہ السلام کہ جو خاندان ہے، کا جو بیک گراؤنڈ ہے، وہ کس خاندان سے؟ ہم ان مطالب سے ہم خود دیکھ لیں گے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا خاندان اور بیک گراؤنڈ ایک اصیل خاندان ہے، ان کا ایک نجیب خاندان ہے عرب کے اندر. دیکھیں عروہ ابن مسعود، دیکھیں میں دوبارہ ترتیب سے چلیں. حضرت علی اکبر کی والدہ کا نام لیلا ہے. لیلا کس کی بیٹی ہے؟ ابی مرہ کی بیٹی ہیں. ابی مرہ کس کا بیٹا ہے؟ ابی مرہ عروہ ابن مسعود ثقفی کا بیٹا ہے. اب عروہ ابن مسعود ثقفی کون ہے؟ عروہ ابن مسعود ثقفی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابیوں میں سے رہ چکے ہیں. زمانہ جاہلیت میں، یعنی بعثت سے پہلے جو زمانہ جاہلیت میں تھا، دیکھیں زمانہ جاہلیت میں عروہ ابن مسعود کا ایک بہت بڑا نام تھا. ہی واز اے بگ پرسنالٹی زمانہ جاہلیت کے اندر. حتیٰ مشرکین قریش ان کے بارے میں یہ جملہ کہتے تھے کہ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، کیوں قرآن اس عظیم مرد پر نازل نہیں ہوا جو ان دو قریوں میں سے تھا، جو ان دو طائفوں میں سے تھا. یعنی خود عروہ ابن مسعود کے بارے میں قریش کا اس قدر ایک جملہ ہے کہ قرآن کیوں ان کے اوپر نازل نہیں ہوا. اور پھر جب بعثت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے خداوند متعال کی جانب سے، تو عروہ ابن مسعود ان کے بڑے صحابیوں میں سے شمار کیے گئے. اب عروہ ابن مسعود کے بیٹے ابی مرہ جو کہ لیلا کے والد ہیں، یہ خود 9 ہجری میں مسلمان ہوئے اور اپنی قوم کو انہوں نے اسلام کی طرف دعوت دینا شروع کی. لیکن متاسفانہ انفارچونیٹلی ان کی قوم نے ان کی دعوت قبول نہیں کی. یعنی ابو مرہ نے اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کو دعوت کی اسلام کی جانب، لیکن انہوں نے اس کی دعوت اسلام کو قبول نہیں کیا. لہٰذا ایک دن جب ابی مرہ جو ہے وہ اذان دے رہے تھے تو ان کو شہید کیا گیا. اذان کی حالت میں ان کو شہادت کا مقام نصیب ہوا. یہ حوالہ اگر آپ کو چاہیے اس کے لیے تو یہ نفس المحموم نامی کتاب ہے، صفحہ نمبر 278 میں یہ واقعہ درج کیا گیا ہے. بس ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کا خاندان ایک اصیل خاندان ہے، ایک بہت ہی عالی بیک گراؤنڈ کا خاندان ہے. حضرت علی اکبر کے اب دیکھیں والدہ اتنی اچھی ہیں، لیلا جو کہ ایک عالی ترین خود صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے اجداد میں سے ہیں. اب آپ ان کے یہ تو والدہ ہیں، اور پھر والد کون ہیں؟ امام حسین علیہ السلام. خود امام حسین علیہ السلام حضرت علی اکبر کے والد ہیں. بس جس طرح حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی تھی کہ جب والد صالح ہو، والدہ صالحہ ہو، تو نتیجے میں جب صالح اور صالحہ کی آپس میں شادی ہوتی تو بچہ بھی صالح عموماً پیدا ہوتا ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کنیہ ابو الحسن ہے. البتہ لازمی نہیں کہ ہمیشہ حتماً ان کا کوئی بیٹا ہو بنا میں حسن تبھی ان کا یہ کنیہ رکھا گیا تھا، نہیں ایسا نہیں ہے. عربوں کے اندر اس طرح کا بھی رواج تھا کہ یعنی اسی عین ولادت کے وقت ہی جو ہے وہ جس طرح وہ اپنے بچوں کے لیے نام اور لقب چنتے تھے، کنیہ بھی تعین کیا کرتے تھے. یہ بھی ایک رسم و رواج تھا عربوں کے اندر. لہٰذا حضرت علی اکبر علیہ السلام کا کنیہ ابو الحسن ہے. حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی اس نہضت حسینی کے اندر، نہضت عاشورائی کے اندر ایک عجیب انداز میں تجلی کرتے ہیں، عجیب انداز میں ان کے فضائل متجلی ہوتے ہیں. کاروان حسینی کے اندر آپ دیکھیں جب امام حسین کے کاروان کا سامنا ہوا لشکر ہور کے ساتھ، تو اس وقت جو باتیں پیش آئیں، جو کنورزیشن پیش آئی بین ہور و امام حسین علیہ السلام، اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ ہم نماز جماعت قائم کرتے ہیں، اور امام کون ہوگا؟ خود امام حسین نماز جماعت کی ابتدا قائم کریں گے اور مؤذن علی اکبر علیہ السلام بنے.
یعنی ایک عجیب افتخار جو حضرت علی اکبر کو نصیب ہوا وہ اس نماز جماعت کا مؤذن ہونا. اور ایک اور افتخار میدان کربلا میں حضرت علی اکبر کو جو نصیب ہوا وہ خود خیام حسینی کے لیے پانی لانا. حضرت عباس علیہ السلام فقط پانی نہیں لائے امام حسین اور ان کے بچوں کے لیے، ان کے اہل بیت کے لیے، حضرت علی اکبر بھی ان افراد میں شامل تھے جو خیام حسینی کے لیے پانی لانے میں کامیاب ہوئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے پانی مطلقاً بند نہیں ہوا تھا، ایسا نہیں کہ بالکل پانی بند ہو چکا تھا، نہیں، پانی کا راستہ بند کیا گیا تھا، یعنی پانی لینے میں رکاوٹ پیدا کی گئی تھی. ان رکاوٹ کو بالآخر ختم کرنے میں بالآخر حضرت علی اکبر کا بھی ہاتھ تھا، حضرت عباس علیہ السلام بھی ان میں شامل تھے. لیکن حضرت علی اکبر علیہ السلام کو جس چیز نے اوج تک پہنچایا وہ ان کی اپنی جنگ تھی کربلا کے میدان میں، اور خاص طور پر ان کا عاشورائی رجز تھا. دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر ہمیں کچھ ایسے پہلو نظر آتے ہیں جو واقعاً ہم سب یوتھس کے لیے خاص طور پر ایک رول ماڈل اور ایک اسوے کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ جس طرح حضرت عباس علیہ السلام کے ان سیشنز میں آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، وہ کیا تھا؟ نافذ البصیرہ، امام صادق علیہ السلام کی زبان مبارک سے. دیکھیں یہاں پر بھی جو ہمیں ایک عجیب پہلو، وہی مشترکہ پہلو، کامن پوائنٹ ہمیں حضرت عباس اور حضرت علی اکبر میں نظر آتا ہے، وہ ہے بصیرت. یعنی اگر ایک جوان کو جب پتہ چل جائے when he comes to know کہ حق یہ ہے، تو یہ فقط اس معلوم تک اکتفا نہیں کرتا کہ ہاں حق یہ ہے، اوکے میں اپنے کام سے جا رہا ہوں. نہیں، اس کو جب معلوم ہو جاتا ہے کہ حق یہ ہے تو اب وہ آتا ہے اور اپنی پوری ہستی کو جو ہے وہ نچھاور کر دیتا ہے، پوری ہستی کو سیکریفائز کر دیتا ہے اس حق کے میدان میں، حق کے راستے میں. اور اس کو ہم کہتے ہیں ویلیو، اس کو ہم کہتے ہیں انسانی اور الہی ویلیو اور قدر. لیکن اصل گیم کہاں پر ہے؟ اصل ماجرا جو ہے وہ یہ دیکھیں، اصل مشکل یہیں پر ہے کہ میں اور آپ حق کو کیسے پہچانیں. خاص طور پہ آج کے زمانے میں جس قدر زمانہ تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے، حق کو پہچاننا ایک لحاظ سے آسان بھی ہو رہا ہے، ایک لحاظ سے مشکل بھی ہو رہا ہے. مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل اس وقت پیش آتی ہے کہ جب حق کو ناحق کے ساتھ مخلوط کر دیا جاتا ہے، مکس کر دیا جاتا ہے اور پیش کیا جاتا ہے. اور لازمی نہیں کہ یہ کام دشمن کرے، لازمی اصلاً اٹس ناٹ نیسیسری کہ دشمن ہی کام کرے. ممکن ہے کہ میں ایسی تبلیغ کر رہا ہوں، میں منبر حسینی پر ایسی مجلس پڑھ رہا ہوں، ایسے مطالب بیان کر رہا ہوں کہ اس میں حق کو ناحق کے ساتھ مخلوط کر کے میں بیان کر رہا ہوں. بس یہاں پر جو سننے والے ہیں، جو سامعین ہیں، جو ہمارے یوتھس ہیں، جو مخاطبین ہیں، ان کو ہوشیار ہونا چاہیے کہ منبر پہ جو یہ عالم، جو ابا کبا اور یہ لباس پہننے والا بول رہا ہے، یہ آیا حق بول رہا ہے یا حق کو ناحق کے ساتھ مخلوط کر کے بول رہا ہے. ممکن ہے میں ایسی کوئی بات کر دوں جو دین کے نفع میں نہ ہو، جو دشمن کے نفع میں ہو. ممکن ہے میں اس ٹریبیون پہ آ کر، میں اس کیمرہ کے سامنے اور اس مائک پر ایسی کوئی بات کر دوں جس سے میری اپنی کمیونٹی کے اندر اتحاد ختم ہو جائے. ممکن ہے میں مثلا مجھے، اب ظاہر سی بات ہے میں اگر مثال دوں گا تو اپنی دوں گا، ظاہر سی بات ہے میں ایک جونیئر طالب علم ہوں، میں اب کبھی بھی اپنے سینئرز کے اور بزرگ علماء کی کوئی کبھی مثال بھی نہیں دوں گا میں، کہ خدا ان سب کو حفظ کرے. دیکھیں خدا نخواستہ اگر میں نے اپنا تزکیہ نفس نہ کیا ہو، میں نے اپنے آپ کو اسپرچولی بلڈ اپ نہ کیا ہو، صحیح، تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ یہاں پر شیطان میرے وجود میں زیادہ انٹر ہونے کا امکان رکھے گا. ہی کین ایزیلی انٹر مائی وجود، صحیح. پھر کیا ہوگا؟ میں تبلیغ میں مثلا مثال کے طور پر 2-3 علماء ہیں پاکستان کے اندر، مجھے اختلاف ہے، مجھے ان سے اختلاف رائے ہے، اختلاف نظر ہے، صحیح ہے.
قاعدہ کیا ہے؟ قاعدہ یہ ہے سیرت اہل بیت کو دیکھتے ہوئے کہ ٹھیک ہے آپ کا اختلاف ہے اپنے اس ہم مسلک عالم سے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ممبر پر آ کر اور مائک اور ٹریبیون اور سٹیج پر آ کر ان کے خلاف کوئی بات کریں. نہیں، یہ سیرت اہل البیت ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. اب ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آغا صاحب آپ نام لے کے بات نہیں کریں لیکن آپ اشاروں کے ذریعے تو بات کر سکتے ہیں. نہیں، سیرت اہل البیت حتیٰ اس چیز کی بھی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ اشاروں کے ذریعے بھی اپنے ہم مسلک علماء کی توہین کریں، اپنے ہم مسلک علماء کو برا بلا کہیں ممبر پر. نہیں، ایسی بات نہیں، یہ غلط ہے. لہٰذا اگر میں یہ کام کرنے بیٹھ جاؤں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ کس کے نفع میں ہوگا؟ دشمن کے نفع میں. کیوں؟ دشمن چاہتا ہے کہ یونٹی نہ ہو، پارٹیشن ہو، ڈیوائڈ اینڈ رول. دس از دا رول آف لا آف دا انیمی. صحیح. اب حضرت علی اکبر علیہ السلام کی جو برجستہ ترین خصوصیت تھی وہ حق کو درست پہچاننا. اس زمانے میں بھی یہی پرابلم تھی کہ ناحق کو حق کے ساتھ مخلوط کیا جا رہا تھا اور پیش کیا جا رہا تھا 61 ہجری کے مسلمانوں کے سامنے. لیکن حضرت علی اکبر کی عالی بصیرت یہ ثبوت دیتی ہے کہ نہیں، حضرت علی اکبر نے حق کو خالصتاً پہچانا، پیور حق کو پہچانا. یہی کام مجھے اور آپ کو بھی کرنا ہے 2020 میں. حق کو اس پیور شکل میں پیورٹی کے ساتھ پہچانے. دو مطلب حضرت علی اکبر کے بارے میں بس میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کر دی کہ حق کو دیکھنا، اس کو دقیق پہچاننا، دقیق شناخت کرنا، اور جب پہچان لیا حق کو اس کے بعد حق کی راہ میں اپنے آپ کو قربان کرنا. البتہ یہ جو قربان کرنا ہے یہ ہر زمانے کے اعتبار سے اس قربانی کی شکل مختلف ہے. بعض اوقات انسان اپنا جسم قربان کر دیتا ہے حق کی راہ میں، بعض اوقات انسان اپنے مال کو قربان کرتا ہے حق کی راہ میں، بعض اوقات انسان اپنی آبرو اور حیثیت کو قربان کرتا ہے اپنی راہ میں، بعض اوقات انسان اپنی سکلز، اپنی استعداد اور کیپیبلٹیز جو خداوند نے متعال نے اس کو عنایت کی ہیں ان سکلز کو خدا کی راہ میں لے کر آتا ہے. ٹھیک ہے، تو قربانی کے پاس یہاں پہ مختلف، بعض اوقات آپ کو اپنا وقت قربان کرنا پڑتا ہے اسلام کی خاطر، حق کی خاطر. اچھا، اب یہاں پر اگر میں آپ کو ایک تاریخی نمونہ اس حق پرستی کا پیش کروں حضرت علی اکبر کی ذات مقدس کے اندر، دیکھیں وہ یہ ہے کہ تاریخ طبری کے اندر یہ واقعہ پیش کیا، ہم سب نے سنا ہے صحیح، لیکن اس کو ہم مزید مستند انداز میں اور عربک ٹیکسٹ کے ساتھ بیان کریں تو خوبصورت بھی لگتا ہے. دیکھیں تاریخ طبری میں یہ نقل ہوا ہے کہ راستے میں امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون والحمد للہ رب العالمین. علی اکبر علیہ السلام نے جب یہ جملہ سنا، تھوڑے فاصلے پہ تھے امام سے، فوراً اپنے آپ کو پہنچایا امام تک اور کہنے لگے بابا کیا ہوا، کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ دیکھیں حضرت علی اکبر کو کیا پریشانی ہوئی، کیونکہ حضرت علی اکبر کو معلوم ہے کہ جب ایسے جملے کہے جاتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون تو یہ نارملی مصیبت کے موقعوں پر یہ جملہ کہا جاتا ہے. تو اسی وجہ سے حضرت علی اکبر فوراً پریشان کی حالت میں آئے اور کہا کہ کیا ہوا بابا؟ تو امام نے جواب دیا اور فرمایا یا بنی انی خفقت برأسی خفقتا فأن لی فارس على فرس فقال القوم يسيرون والمنايا تسري إليهم فعلمت أنها أنفسنا. اے میرے بیٹے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ میری آنکھوں پر ایک کچھ خاک ہے، کچھ گرد و غبار ہے. اچانک میں نے ایک سوار کو سنا اور وہ سوار مجھ سے کہنے لگا کہ یہ قوم جا رہی ہے موت تک، یہ قوم جا رہی ہے اور موت ان کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے. اس بات سے مجھے معلوم ہو گیا کہ موت ہمارے پاس چل کر آ رہی ہے. اب یہاں پر دیکھیں حضرت علی اکبر علیہ السلام نے خوبصورت بات فرمائی. فرماتے ہیں یا ابت، اے بابا، لا اراک اللہ سوءا،
خدا آپ کے لیے کوئی برائی نہ دیکھے. السنا علی الحق، اے بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو امام نے فرمایا بلا، بالکل ہم حق پر ہیں. والذی الیہ مرجع العباد، اس ہستی کی قسم جس کی طرف بندگان واپس لوٹ رہے ہیں، ہم حق پر ہیں. تو اب دیکھیں کیا خوبصورت جملہ حضرت علی اکبر بیان فرماتے. فقال، فرماتے یا ابتی، اے بابا جان، اذن لا نبالی نموت محقین، اے بابا اگر ہم حق پر ہیں پھر ہمیں موت کی کیا پرواہ. اگر میں آج کی زبان میں کہوں تو ہمیں موت کی کیا ٹینشن ہے. اگر ہم حق پر ہیں، وی آر ناٹ اسکیئرڈ آف ڈیتھ، ہمیں موت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وی ڈونٹ کیئر اباؤٹ ڈیتھ. اب امام علیہ السلام نے کیا دعا کی اپنے اس فرزند ارجمند کے لیے. امام نے فرمایا جزاک اللہ من ولد خیر ما جزاء ولدا عن والدہ، ایک بیٹے کو اپنے باپ کی جانب سے جو بہترین ہدیہ اور جزا عنایت ہوتی ہے، خداوند نے متعال میری جانب سے تجھے وہی جزا عطا فرمائے. دیکھیں جب بیٹا بھی صالح ہو تو باپ کی دعائیں اس کو شامل حال ہوتی ہیں. باپ، اب دیکھیں باپ ایک کامن عنوان ہے. بعض اوقات امام معصوم بھی باپ ہوتے ہیں اور جو معصوم نہیں ہے وہ بھی باپ ہوتے ہیں، لیکن ایک کلی عنوان جو خداوند نے متعال نے ہر باپ کو اور ہر والد کو عطا کیا ہے وہ ہے ولی. خدا ہمارا ولی ہے، رسول ہمارے ولی ہیں، ائمہ ہدا علیہم السلام ہمارے ولی ہیں، اور اس کے بعد ہمارے باپ یعنی ہمارے والد ہمارے ولی ہیں. بس ہمیں اگر خدا نہ خاصہ اگر ہم اپنے ولی اگر باپ سے ہم اگر صحیح رویہ اختیار نہ کریں، صحیح بیہیویئر اختیار نہ کریں، اچھے انداز میں اپنے باپ سے اپنے والد سے پیش نہ آئیں، تو یہ باپ صرف باپ نہیں ہے، یہ باپ ولی بھی ہے. اگر ولی ناراض ہو گیا تو جو اس کے درجہ بالاتر میں جو ولی ہے وہ بھی ہم سے ناراض ہوگا. اگر ہم نے اپنے والد کو ٹھیس پہنچائی، ان کو دکھ پہنچایا، تو ہمارے امام جو ہمارے ولی ہیں وہ بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے. اور جب امام ہم سے ناراض ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہم سے ناراض ہوں گے. اور جب نبی کریم ہم سے ناراض ہوں گے تو لا محالہ خدا بھی ہم سے ناراض ہوگا. بس حضرت علی اکبر کے اس جملے کو اگر ہم دقت کریں کہ مثلا انہوں نے کہا کہ السنا علی الحق یا اذن لا نبالی نموت محقین، اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں موت کی کیا پرواہ ہے. تو آپ دیکھیں ان جملوں کے پیچھے، یہ فقط جملے نہیں ہیں، آپ اس کو فقط جملوں کی حد تک نہ دیکھیں، اس جملے کے پیچھے ایک لاجک ہے. اس لاجک کو سمجھنا ضروری ہے اور اس لاجک کو اپنانا ضروری ہے. میں اور آپ آئیں اپنی لاجک کو اور اپنی لیول آف انڈرسٹینڈنگ کو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی لاجک، منطق اور لیول آف انڈرسٹینڈنگ کے سامنے رکھیں اور مقایسہ کریں اور کوشش کریں اپنی لاجک کو ان کی لاجک کے ساتھ قریب کرنے کی کوشش کریں. تب جا کر مجھے اور آپ کو ان جملوں پر یقین آئے گا. اصل بات یقین کی، جب تک ہمیں یقین نہیں آئے گا تب تک ہم پریکٹیکل میدان میں عملی یعنی ہمارے اندر حرکت ایجاد نہیں ہوگی. بات ساری یقین کی ہے. آپ کو جب بھوک کا احساس ہوتا ہے تو احساس ہوتا ہے، یعنی آپ کی جو بھوک کا جو احساس ہے وہ آپ کے وجود کے اندر ہے. یو آر فیلنگ اٹ کہ یو آر ہنگری، کہ آپ کو بھوک ہو رہی ہے. اسی وجہ سے آپ کے باڈی کے اندر حرکت آتی ہے، آپ ارادہ کرتے جاتے فریج کھولتے ہیں اور کھانا گرم کرتے کھا لیتے ہیں. ان باتوں کے، ان عظیم جملوں کے اوپر بھی جب تک ہمیں یقین حاصل نہیں ہوگا، جب تک اس کا احساس نہیں ہوگا، تب تک ہمارے اندر وہ موومنٹ اور حرکت ایجاد نہیں ہوگی تاکہ ہم آئیں اور دین کے لیے کوئی کام کریں. بس ہمیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی پیروی کرتے ہوئے یہ بس دیکھنا ہوگا کہ آج کے زمانے میں حق کیا ہے. اگر 61 ہجری میں امام حسین حق کے نمائندے ہیں تو آج کے زمانے میں حق کا نمائندہ کون ہے؟ اگر امام حسین کے زمانے میں، اگر حضرت علی اکبر کے زمانے میں حق کا راستہ حسینی راستہ ہے تو آج کے زمانے میں حق کا راستہ جو کہ حسینی راستہ ہے وہ کس شکل و صورت و فارمیٹ کے اندر ہے؟
اب ایک اور نقطہ جو حضرت علی اکبر علیہ السلام کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے وہ رجز ہے. رجز کے بارے میں آپ کی خدمت میں پہلی بھی ایک دو باتیں بیان کی تھی. وہ کیا تھی کہ رجز جب میدان جنگ میں پیش کیا جاتا ہے اس جنگجو کی جانب سے تو یہ دو چیزوں کی علامت ہے. ایک یہ کہ وہ جنگجو یہ اعلان کرتا ہے اس رجز کے ذریعے کہ میں شجاع ہوں، میں نڈر ہوں، میں دلیر ہوں، اور میں میدان میں آیا ہوں اور میں فراری نہیں ہوں، میں فرار کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں شجاع ہوں. یہ پہلی بات. دوسری بات کہ ایک جنگجو اس ایک رجز کے ذریعے جس کا اعلان کرتا ہے وہ یہ کہ میرا ایک ہدف ہے، میری زندگی ہدف مند ہے، میری زندگی بے ہدف نہیں ہے. میں کوئی ایسا نہیں کہ میں صبح میرے اٹھنے کا کوئی ٹائم نہیں ہے، سونے کا کوئی ٹائم نہیں. میری زندگی دقیق ہے، ٹائم مینجمنٹ کے ساتھ ہے، اور میری زندگی کا ایک ہدف ہے. چونکہ ہدف ہے تو میں اپنے ٹائم کو مینج کرتا ہوں اور اپنی ہر چیز کو مینج کرتا ہوں. بس حضرت علی اکبر علیہ السلام بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک ہدف ہے. میرا ہدف یہ ہے کہ حق کی امپلیمنٹیشن ہو اس شہادت کے ذریعے. اگر میری شہادت کے ذریعے حق کا اجرا ہوتا ہے، اگر میری شہادت کے ذریعے لوگ بیدار ہوتے ہیں، دنیا بیدار ہوتی ہے، اگر میری شہادت کے ذریعے آخر الزمان میں کچھ لوگ آئیں گے جو مجھ پر گریہ کریں گے اور اس گریہ کے ذریعے ظہور امام زمانہ کے اندر تعجیل ہوگی، تو بس میں ایک ہدف مند انسان ہوں، میں شہید ہونے کے لیے آیا ہوں. دیکھیں حضرت علی اکبر کے حوالے سے تاریخ میں دو رجز ہمیں ملتے ہیں، لیکن میں آپ کی خدمت میں وقت کی قلت کی وجہ سے فقط ایک رجز پڑھوں گا، اور وہ رجز یہ ہے. یہاں سے جب میدان میں جاتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام تو یوں بیان فرماتے ہیں: انا علی ابن الحسین ابن علی، میں علی فرزند حسین ابن علی ہوں. نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، خانہ خدا کی قسم پیغمبر کے لیے زیادہ اولا اور لائق ہم ہیں. من شبث و شمر ذاک الدنی، خدا کی قسم یہ ناپاک ہم پر حکم فرما نہیں ہو سکتے، یعنی یہ ناپاک لوگ، یہ ناپاک دشمن ہم پر حکمرانی نہیں کر سکتے. اضربکم بالسیف حتی ینشا حتی ینفا، شمشیر کے ساتھ تمہارا مقابلہ کروں گا. ضرب غلام ہاشمی علوی، ایسی ضرب لگاؤں گا تم پر جو کہ نوجوانی کی ضرب ہے، جو کہ ہاشمی اور قریشی اور علوی ضرب ہے. ولا ازال اليوم احمی ابی تاللہ لا يحکم فینا ابن الدعی، میں اپنے باپ اور اپنے امام کی حمایت کروں گا. خدا کی قسم نا اہلوں کی حکومت اور حاکمیت ہم پر نہیں کی جا سکتی. یعنی ابن زیاد کی طرف، ابن الدعی ابن زیاد کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی حکومت اور نا اہلوں کی حکومت ہم پر حکم فرما نہیں ہو سکتی. یہ ان کا رجز تھا، اور اس رجز میں ہمیں دو نقطے ہمیں نظر آتے ہیں جو کہ ہمیں، آپ حضرت عباس علیہ السلام کے رجز کو بھی دیکھیں، ان میں بھی یہ دو کامن پوائنٹس ہیں. حتیٰ زیارت ناموں کے اندر بھی جو میں نے آپ کے سامنے حضرت عباس کا زیارت نامہ پڑھا، ان میں بھی یہ دو کامن پوائنٹس ہیں. امام زمانہ علیہ السلام نے جو زیارت ناحیہ کے اندر حضرت عباس کے بارے میں جو عظیم جملات بیان فرمائے، ان میں بھی یہ دو کامن پوائنٹس موجود ہیں. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، حب اور بغض. دیکھیں، اگر آپ حق کی پیروی کرنا چاہتے ہیں، حق کی حمایت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کے وجود کے اندر یہ دو چیزیں ہونی چاہیے. اگر ایک چیز ہو دوسری نہ ہو تو کافی نہیں ہے، تو پھر میں اور آپ عاشورائی نہیں بن سکتے. ایک ہے حب اور ایک ہے بغض، جس کو اصطلاح دینی میں کہتے ہیں تولا اور تبرہ، تولی اور تبری، جو کہ عربک کے اعتبار سے تولی اور تبری بالکل ٹھیک ہے. تولی اور تولا کا کیا مطلب ہے؟ تولا یعنی مقدس محبت، الہی محبت.
اب دیکھیں اس رجس کے اندر ہمیں کیا جملہ ملتا ہے تولا کے اعتبار سے، نحن و بیت اللہ اولا بالنبی، خدا کی قسم ہم پیغمبر کے لیے سزاوار ہیں، اولا ہیں پیغمبر کی نسبت. اور تبرہ یعنی یہ محبت مقدس کا ہمیں یہ علامت ملتی ہے. اور تبرہ کی اگر ہم علامت دیکھیں، البتہ تبرہ کا مطلب کیا ہے؟ تبرہ یا تبری کا مطلب ہے خشم مقدس. آپ دشمنی دکھاتے ہیں، غصہ دکھاتے ہیں، لیکن یہ غصہ اور دشمنی مقدس ہونی چاہیے آپ کی. یعنی آپ کی جو تبرہ ہے اور تبری ہے یہ اپنوں کے لیے نہ ہو، شیعوں کے لیے نہ ہو، سنیوں کے لیے نہ ہو. صحیح، یہ مسلمانوں کے لیے نہیں ہے تبرہ، یہ مسلمانوں کے کامن دشمن کے لیے ہے یہ تبرہ. اور رجس کے اندر ہمیں کیا جملہ ملتا ہے؟ تاللہ، خدا کی قسم، لا یحکم فینا ابن الدعی، یہ ابن الدعی، یہ ابن الزیاد ہم پر حکمرانی نہیں کر سکتا. بس تبرہ یعنی آپ یونائٹ ہو کر ایک کامن دشمن جو آپ کا ہے اس کے خلاف تبرہ کا اظہار کریں، دشمنی کا اظہار کریں. یہی سیرت ہمیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کی اس رجس سے ہمیں نظر آتی ہے. بس یہ دو چیزیں ہونا ضروری ہے، حب اور بغض، محبت اور نفرت. ان دو کے بغیر میں اور آپ عاشورائی نہیں بن سکتے، کربلائی نہیں بن سکتے، پیروکار شہدائے کربلا نہیں بن سکتے. مقتل کے اندر مختلف رپورٹس موجود ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے، اور وہ جو کامن رپورٹ ہمیں گزارش ہمیں جو مقاتل کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام جاتے ہیں، اجازت لیتے ہیں اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے کہ اے بابا کیا آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں جاؤں میدان جنگ میں؟ تو امام حسین علیہ السلام اجازت دے دیتے ہیں، بغیر کسی مشکل کے اجازت دے دیتے ہیں. حضرت علی اکبر علیہ السلام میدان جنگ میں جاتے ہیں اور اس رجس سے اپنی جنگ کا آغاز کرتے کہ انا علی ابن الحسین ابن علی نحن و بیت اللہ اولا بالنبی. یہ رجس خوانی کرتے ہیں حضرت علی اکبر علیہ السلام. یہاں پر راوی کہتا ہے کہ باوجود اس کے کہ خیام حسینی 3 دن سے تشنا تھا، تمام جنگجو تشنا تھے، حضرت علی اکبر بھی ان تشنگان میں سے تھے. حضرت علی اکبر، راوی کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر نے اس تشنگی عظیم کے باوجود 1200 دشمنوں کو واصل جہنم کیا، 1200 لوگوں کو مارا اس تشنگی کے عالم میں. جب حضرت علی اکبر ان 1200 دشمنوں کو ہلاک کرتے ہیں، واصل جہنم کرتے ہیں، تو یہاں پر ان کے جسم میں ناتوانی اور ضعیفی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اس ناتوانی کے عالم میں واپس آتے ہیں اور اپنے والد امام حسین علیہ السلام کے پاس آ کر ان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ اے بابا میں تشنا ہوں، کیا کوئی پانی ہے آپ کے پاس؟ اگر تھوڑا بھی پانی ہو، اگر تھوڑا پانی بھی مجھے فراہم ہو جائے تو میرے جسم میں طاقت آئے گی اور میں پھر جا کے لڑ سکتا ہوں ان دشمنوں سے. تو امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے بیٹا میرے پاس پانی نہیں ہے، اور اگر میں رسول خدا سے پانی مانگوں، علی سے پانی مانگوں، حسن سے پانی مانگوں، تو وہ اس وقت ہماری مدد نہیں کر سکتے. یہ تاریخی جملات ہمیں مقاتل کے اندر نظر آتے ہیں. تو یہاں پر راوی کہتا ہے کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام نے کہا کہ اے بابا پھر میں کیا کروں؟ اگر میری تشنگی برطرف ہو جائے تو میں جا کر دشمنوں سے لڑ سکتا ہوں، ان کو ہلاک کر سکتا ہوں. تو یہاں پر امام حسین علیہ السلام نے کہا اے علی اپنی زبان نکالو. حضرت علی اکبر نے اپنی زبان نکالی. امام حسین نے بھی اپنی زبان نکالی اور اپنی زبان کو حضرت علی اکبر کی زبان پر رکھا، اور اس کے بعد امام نے اپنے انگلیوں سے انگوٹھی نکالی اور اس انگوٹھی کو حضرت علی اکبر کے منہ میں رکھا اور فرمایا اے علی اس انگوٹھی کو اپنے منہ میں رکھو اور جاؤ دشمنوں سے لڑو. عنقریب غروب سے پہلے تمہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں سیراب کریں گے. علی اکبر جاتے ہیں میدان جنگ میں
اور جب دشمن ان پر آخری وار کرتے ہیں، دشمن ان پر آخری وار کرتا ہے، تو حضرت علی اکبر زمین پر گر کر، راوی یہاں پر کہتا ہے کہ ایک رپورٹ کے مطابق کہ حضرت علی اکبر جب شہید ہونے کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، تو یہاں پر حضرت علی اکبر ندا دیتے کہ اے بابا جان، آپ بھی آ جائیں، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے میں سیراب ہو رہا ہوں، میری تشنگی برطرف ہو چکی ہے، اے بابا جان آپ بھی جلدی آ جائیں اور اپنی تشنگی برطرف کریں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا حضرت علی اکبر کے واسطے اور تمام شہداء کربلا کے واسطے، عزاداران سید الشہداء اور محبین آل محمد اور تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما، اور تمام انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرما۔ الحمدللہ، خدا کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا نے ہمیں اس حقیر کو توفیق دی کہ کچھ مطالب، طالب علمانہ مطالب آپ کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے رقاع میں شہید ہونے والی ہستیوں کے حوالے سے، خصوصاً حضرت عباس علمدار اور حضرت علی اکبر علیہ السلام کے حوالے سے کچھ مطالب بیان کرنے کی خدا نے توفیق عطا فرمائی۔ خدا سے دعا ہے کہ خدایا ان مطالب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ان لیکچرز کو، ان مجالس کو جو پیش کیے، جو سننے والے تھے، ان سب کو جو ہے، ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان سب کی مشکلات کو حل فرما۔ اب یہاں پر میں ایک واقعہ بھی سنا دوں اس سے پہلے یہ سیشن ختم کیا جائے۔ ایک استاد ایک واقعہ سنا رہے تھے، علامہ امینی صاحب کتاب الغدیر، وہ کتاب جو کہ 20 جلدی ہے اور جس نے عالم اسلام میں تہلکہ مچایا تھا کچھ سال پہلے۔ علامہ امینی کو ایک شخص خواب میں دیکھتا ہے اور علامہ امینی کو حالت برزخ میں، عالم برزخ میں دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، اے علامہ، برزخ میں کیا ایسی کون سی چیز ہے جس نے آپ کو نجات دی ہے؟ بلکہ اس کے جملے یوں تھے کہ اے علامہ، برزخ میں کون سی ایسی چیز تھی، کون سی ایسی جگہ تھی جو رونق تھی، جس میں رونق ہی رونق تھی؟ تو علامہ امینی نے فرمایا، صرف ایک بازار، ایک مارکیٹ تھی برزخ کے اندر، ایک جگہ تھی جہاں پر رونق ہی رونق تھی، جہاں پر نورانیت ہی نورانیت تھی۔ اب آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے علامہ امینی سے؟ علامہ امینی جس نے الغدیر کی کتاب لکھی، الغدیر کا نام نہیں لیتے، مختلف بہترین اعمال صالحہ انجام دیے علامہ امینی نے، لیکن ان اعمال کا نام نہیں لیتے، فقط ایک عمل کا نام لیتے ہیں۔ علامہ امینی فرماتے ہیں، مجھے جس چیز نے بچا کر رکھا ہوا ہے یہاں پر، وہ امام حسین پر گریا ہے، عزاداری سید الشہداء اور امام حسین کی راہ میں ان کی مصیبت پر اشک بہانے نے مجھے یہاں پر عالم برزخ میں نجات دلائی ہے۔ تو ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا ہم سے غم حسین نہ چھیننا، خدایا ہمیں ہر روز توفیق دے کہ ہم غم حسین پر اپنے آنسو بہائیں، تاکہ یہ آنسو ہماری نجات کا سبب بن سکے۔ یہ آنسو نہ فقط ہماری نجات کا سبب بن سکے، بلکہ اس پوری امت اور تمام مسلمانوں کی نجات کا سبب بن سکے۔ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔